بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو مسلمانوں کی پہلی ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکلیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالش تھی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئی۔ اور یاد رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی اس ہجرت میں شامل تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم پناہ کی وجہ سے ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم ستم کا سامنا کریں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا، کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر جا کر خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہوگی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کر لو، پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔
آگے صورت تا تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن عرض اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعہ کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن عرض اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ دوستو، روایت بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، لو، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبے کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبے کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم صفات سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ عظیم ہستی عطا فرمائی، اور اسی لیے ایک عالم نے یوں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خداوندی تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمانوں پر بھی منائی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسلام قبول فرمانے کے چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے، پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے
ایسی ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ جس ہستی سے شیطان بھی خوفزدہ ہو، اس ہستی کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا، اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں وسیع عطا فرما رکھا تھا۔ تو مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر مبارک پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔